السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ایمان کے راستے کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انعامات، نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی ایک ایسی نعمت کے متعلق۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان بے شمار ایسی عادتوں میں گرفتار کر چکا ہے اپنے آپ کو جو اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ایک ایسی عادت جو کہ طبی طور پر بہت زیادہ نقصان دہ سمجھی جاتی ہے وہ ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کی۔ اور ویسٹ میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ رمضان کا وقت خاص کر وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب انسان اس بری عادت سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجینئر نوید صاحب، جو کہ ریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کے، اور ان کے ساتھ تشریف آور ہیں جناب ڈاکٹر ندیم رضوی، جو کہ ایک چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ میڈیسن ہے ایٹ JPMC۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر ندیم، آپ سے میں باتوں کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ سگریٹ نوشی دیکھا جائے تو طبی طور پر کتنا خطرناک معاملہ ہے؟ دیکھیے، تمباکو کا استعمال میرا خیال ہے دنیا کی وہ واحد شے ہے جس کو اس کے بنانے والے کی ہدایت کے عین مطابق بھی اگر استعمال کیا جائے تو 50% لوگ جو ہیں وقت سے پہلے مر جائیں گے۔ تمباکو وہ شے ہے جس کی وجہ سے 17 مختلف قسم کے جو اقسام کے کینسرز جو ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تمباکو نوشی ہے۔ مثلا میں بتاؤں، پھیپھڑے کا کینسر جو ہے 80% ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو کہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، آپ کسی بھی بیماری کا نام لے لیجئے، تمباکو اس میں کہیں نہ کہیں ضرور انوالو ہوگا۔ انجینئر نوید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تمباکو کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، تمباکو کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، چونکہ یہ تمباکو اس وقت موجود نہیں تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو براہ راست تو ہمیں قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی تمباکو اس کی پیداوار شروع ہوئی اور مسلمانوں کے علاقوں میں اس آنا شروع ہوا، تو اسی وقت سے اس تمباکو کے خلاف ایک مزاحمت علماء اکرام کی طرف سے شروع ہوئی۔ خاص طور پر جو خلافت عثمانیہ ہے اس میں تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا گیا۔ ایران میں تو علماء اکرام نے ایک بڑی بھرپور تحریک چلائی کہ ایران میں تمباکو اس کا استعمال کی اجازت نہ دی جائے۔ ابتدا میں فقہ یہ سمجھتے رہے کہ بہرحال یہ شراب کی طرح کا تو اس کا نشہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، مکروہ قرار دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب معلوم ہوا کہ اس سے بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جو جان لیوا ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 17 قسم کا کینسر ہوتا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے غور و فکر ہوا۔ تو مارچ 1982 میں مدینہ المنورہ میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی برائے انسداد منشیات۔ اس میں 17 ممالک علماء شریک ہوئے اور انہوں نے پھر تمباکو کو حرام قرار دیا۔ اس میں سعودی عرب کے علماء تھے اور عمان کے علماء تھے، مصر کے الازہر کے علماء تھے، اور اب تک تقریباً پوری دنیا میں 400 علماء کی طرف سے فتویٰ آ چکا ہے کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ اس کے لیے ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمباکو کا استعمال، چونکہ اس سے انتہائی جان لیوا قسم کے امراض ہوتے ہیں اور یہ ایک قسم کی خودکشی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت 195، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو خودکشی کرے گا تو جس زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں بھی اس زہر کو استعمال کرتا رہے گا۔ تو اتنے زیادہ اس کے نقصانات سامنے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص تمباکو استعمال کر رہا ہے، خواہ وہ سگریٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ گٹکے اور پان مسالہ جات کی صورت میں ہو، مین پوری کی صورت میں ہو، یا نسوار کی صورت میں ہو کہ آدمی کچھ ایسا چبائے، کچھ ایسا تھوک دے، ان تمام صورتوں میں یہ تمباکو کا استعمال ایک قسم کی خودکشی ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی ہر طرح سے، چاہے دھوئیں کے ساتھ ہو چاہے دھوئیں کے بغیر ہو۔ بلا شبہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر ہم لوگ کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ تمباکو کا استعمال یا سگریٹ نوشی ایک خودکشی کا معاملہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی وقت متعین ہے،
اس طرح کی عادات اگر رکھی جائیں تو ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ساتھ والے مطلب 2 مریض ایک ساتھ اگر لیٹے ہوئے ہوں جو کارڈیک پیشنٹس ہوں، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوں، تو ایک کہتا ہے کہ جی میں عمر بھر پیتا رہا ہوں، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں پیا لیکن میں بھی یہاں آ گیا. تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ہی شروع میں کہا کہ نہیں، ہر تمباکو نوشی کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کو کینسر ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کو کینسر ہو رہا ہے ان میں سے اس وقت پاکستان میں 50% ایسے لوگ ہیں جن کو تمباکو نوشی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کینسر ہوا ہے. یعنی اگر آج ہم تمباکو کو اس ملک میں بین کر دیں تو کینسر کے 50% لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنا اسٹرانگ ایسوسیشن ہے بٹوین تمباکو. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے یہ ہے کہ کنویں میں چھلانگ لگانے سے ہر آدمی نہیں مرے گا، لیکن عین امکان ہے کہ اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگائے گا تو یقیناً وہ مرے گا یا چوٹ لگے گی اس کو. تو یہی حالت تمباکو کا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر تمباکو نوشی چھوڑنے یا تمباکو کی دوسری طرح کی پریپریشنز کا استعمال کس طرح سے چھوڑا جائے، اس پر مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.